الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت پنجتن کی عظمت میں نازل ہوئی ہے. آیت وہ مسلم الہی پیغام ہے کہ جس کو عظمت اہل بیت کا عنوان دیا گیا ہے. فلاں آیت میں فلاں بھی شامل ہے اور فلاں آیت میں فلاں بھی شامل ہے، مگر یہ وہ واحد آیت ہے جس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شامل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پنجتن کی ارشاد حضرت ہدیت ترجمہ توجہ چاہوں گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اچھا، ترجمے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں. پنجتن کی عظمت میں آیت ہے، مگر پنجتن میں جسے صدارت حاصل ہے اسے علی کہا جاتا ہے.
جی جنت ان کے بچوں کی، ولایت ان کی صدارت میں، امامت ان سے شروع ہوتی ہے، عصمت کا عنوان اول علی، مصطفیٰ کی جان علی، سیدہ کی آبرو علی، حسنین کے بابا علی، امت کے نجات دہندہ علی۔ طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ توجہ چاہوں گا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، جو زدم زدہ کرے، جو بحثم بحثی کرے، جو تسلیم نہ کرے، جو علم کی بات نہ مانے، جو دلیل سے خانے نہ ہو، جو استدلال کو سمجھتا نہ ہو، پھر اس سے مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس سے مباہلہ ہوگا۔ اور مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سچا کون ہے۔ مباہلہ اور مناظرہ میں فرق ہے، جہاں دلیل پر دلیل دی جا رہی ہو وہ مناظرہ ہے، اور جہاں کردار پیش کیا جا رہا ہو وہ مباہلہ ہے۔ اس گھرانے کا خاصہ یہ ہے کہ علم میں ان سے بلند کوئی نہیں ہے اور کردار میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی قسمت اس لیے اچھی ہے کہ ہم اسی دروازے پر بیٹھے ہیں کہ جس دروازے کا علم اس درجے کا ہے کہ یہ بول دے تو نہج البلاغہ بن جائے، یہ خاموش رہ جائیں تو حسن مجتبیٰ بن جائے۔ اس گھرانے کا کردار ایسا ہے کہ دنیا آپ کو مجھے اگر باکردار کہے یہ بھی کوئی معیار ہوگا، دنیا کے لوگ، ہم جیسے لوگ جو ہمیں باکردار کہیں اور ہم ایک دوسرے کو باکردار کہیں، یہ بھی کوئی عنوان ہوگا، لیکن اصلی عنوان تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ صاحبان کردار ہے۔ اللہ جن کے کردار کے اوپر مہر اس بات کو ثبت کر دے وہ یہ گھرانہ ہے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب زدم علم آ گیا، دلیلیں آ گئیں، گفتگو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نے فرمایا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے والد نہیں تھے۔ سرکار نے جواب یہ دیا کہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے۔ اگر یہی دلیل ہو کہ والد نہیں تھے لہذا اللہ معاذ اللہ ان کے والد ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ جب ماں بھی ان کی نہیں تھی تو پھر انہیں بھی اللہ کا تم کیا کہتے ہو؟ کہا جی ہم تو نہیں کہتے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ تشیع میں اور شیعہ برادری میں اور غیر شیعہ برادری میں یہی فرق ہے۔ ہمارے یہاں کے اجتماعات سیمینار نہیں ہیں، مجلسیں ہیں، اور جب مجلسیں ہیں تو پھر عقیدتوں کا تو خیال رکھا جائے گا۔ تو وقت تو میرے پاس تنگ ہے مگر اس کی محبت میں تو کبھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ویسے بھی اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ جی 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 تھوڑا توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا۔ اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔
نبی سے پہلے قد بھی لمبے ہوتے تھے اور عمریں بھی طویل ہوتی تھی. ہمارے نبی کے بعد قد بھی کوتاہ اور کم کر دیے گئے اور عمریں بھی 60-65 سال 100 سال سے زیادہ کی نہیں رکھی. آج جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایک سلوات ہدیہ کر دے رہا ہوں. اس سے بہتر اور بلند سلوات. ایک اور بہتر سلوات. توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک بات میں نے کی ہے تو اسے مکمل کروں گا کہ پہلے قد بھی لمبے تھے اور عمریں بھی طویل تھیں. ہمارے نبی اور ان کے بعد قد بھی اللہ نے کم کر دیے اور عمریں بھی کم رکھی. وجہ کیا ہے؟ پہلے تعداد معیار تھی، پہلے عدد معیار تھا، پہلے کمیت معیار تھی، پہلے کوانٹٹی معیار تھی، اب کوالٹی معیار، کیفیت. پہلے کمیت اب کیفیت. جی توجہ چاہوں گا. پہلے 1000 مہینوں میں جو عبادت ہوتی تھی اب شب قدر میں ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. گفتگو یہ تھی کہ علم آ جانے کے بعد، جلدی میں آج وقت کم ہے میرے پاس، علم آ جانے کے بعد اگر کٹ حجتی کوئی کرے تو پھر اس سے مباحثہ نہیں ہوگا، ہو چکا، دلیلیں دی جا چکی، تسلیم نہیں کر رہے تو پھر آئے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اب ہم مباہلہ کریں گے. اب کردار کی بات ہوگی. اب یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے نزدیک معیاری کون ہے. مانتے وہ بھی اللہ کو تھے، مانتے یہ بھی اللہ کو ہیں. دونوں موحد ہیں، دونوں اللہ پرست ہیں. ایک اللہ کے ساتھ بیٹا بھی مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک اللہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ وہ بھی مانتے ہیں اور اللہ یہ بھی مانتے ہیں. ویسے اللہ نہ ماننے والا مجھے آج تک ملا نہیں ہے. جی جو مادہ پرست ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اور ایک ایٹم، ایک دھماکہ اور خود بخود سب کچھ بنتا چلا گیا، وہ بھی کسی کو مصدر اور ماخذ مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں، وہ بھی کسی کی ابتدا کے قائل ہیں، اس کائنات کی ابتدا کے قائل ہیں. جسے ساری دنیا ابتدا ایٹم کے نام سے کہتی ہے، ہم اسے ازلی کہتے ہیں اللہ کے نام سے. وہی اللہ ہے جسے تم ایٹم کہتے ہو اپنی دانش میں، لیکن ان کو ایک اور علمی تماچا رسید کرنا چاہتا ہوں. بھائی مولا علی کے دشمنوں کو تو ہم تماچے ماریں، اللہ کے دشمنوں سے پیار کیسا؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ گنجائش کیسی؟ لہذا انہیں ایک علمی تماچا دینا چاہ رہا ہوں. تم جسے آغاز کہتے ہو، جسے ازلی کہتے ہو، جس کو ابتدا کہتے ہو، جس کی وجہ سے ساری کائنات بنی، وہ ایک ایٹم. اور ہم جسے اللہ کہتے ہیں، جس سے آغاز ہوا، جس سے سب کچھ بنا، ان دونوں میں فرق یہ ہے، ایک بے عقل آغاز ہے، ایک خالق عقل آغاز ہے. کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ خالق عقل ہے. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. جی حضرت آدم کو 3 تحفے دیے گئے تھے نا، جبریل لے کر آئے تھے عقل، دین اور حیا. اور جبریل نے دیتے وقت کہا کہ ان میں سے ایک رکھیے گا. اللہ نے کہا 3 بھیجے ہیں، اختیار آپ کو ہے کہ کون سا لے لیں. 2 واپس چلے جائیں گے، ایک آپ رکھ لیجئے، 2 واپس چلے جائیں گے. تو حضرت آدم نے عقل کو لے لیا. تو جبریل نے دین اور حیا سے کہا، جبریل نے دین اور حیا سے کہا، توجہ، جبریل امین نے دین اور حیا سے کہا کہ آدم نے تو عقل کو لیا ہے، تم جاؤ
تو حیا بھی بولی اور دین بھی بولا کہ اللہ کا حکم ہے جہاں عقل رہے وہیں رہنا. بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جہاں بے دینی ہے مان لو وہاں بے عقلی ہے، مان لو جہاں بے حیائی ہے وہاں بے عقلی ہے، اس لیے کہ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے وہیں حیا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی بے حیا ہو اور وہ با عقل ہو نہیں سکتا کوئی بے دین ہو اور وہ با عقل ہو. عقل ہے تو دین ہے، عقل ہے تو حیا ہے. سارا مسئلہ ہی شرم و حیا کا ہے جی، سارا عنوان ہی دین کا ہے، اور پھر دین پر حاکمیت عقل کی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. اب میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں اور آپ حدیث کی خدمت میں چلتے ہیں. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. ایک اور حدیث کی زیارت ہوئی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اگر فضائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور یقیناً بیٹھے ہیں تو ایک اور حدیث اس حدیث سے جوڑوں گا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. اور اول من کتب بالقلم، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا، سب سے پہلے اللہ نے قلم خلق کیا. اور سب سے پہلے جب قلم چلا ہے تو اس نے کیا لکھا؟ اول من کتب بالقلم کتب علیہ، سب سے پہلے قلم نے جب لکھا ہے تو علی لکھا ہے. شاید قلم کی تعظیم ہے ہی اس لیے کہ علی لکھتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. یہ حدیثوں کا تضاد ہے، عقل پہلے بنی یا قلم پہلے بنا. یہ حدیث کا تضاد ہے یا نہیں، کچھ اور مارکا ہے، کچھ اور مرحلہ ہے. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرما رہے ہیں سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کا نور بنا. خود سرکار سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ پہلے بنے، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو. یا رسول اللہ آپ سب سے پہلے بنے، عقل سب سے پہلے بنی، یا سب سے پہلے قلم بنا؟ آپ ہی بتا دیجئے سب سے پہلے کون بنا. عجب نہیں آواز آئے تم نے ان تینوں کو علیحدہ کب سمجھا ہے؟ میرا نور ہی قلم ہے، میں ہی عقل ہوں. سرکار کا وجود ہے جو عقل اول ہے. سب سے پہلے اللہ نے جس صلاحیت کو خلق کیا ہے اس صلاحیت کا نام محمد مصطفیٰ. سرکار صلاحیتوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، قابلیتوں کے مجموعے کو نبی کی ذات کہا جاتا ہے. اتنا قابل وجود کہ آج اگر ایک مسیحی 100 کامیاب تاریخی شخصیات پر کتاب لکھے کہ تاریخ بشریت میں سب سے کامیاب شخصیات کون ہیں، تو ہمارے نبی کا نام سب سے پہلے لکھے، اور یہ مان کر لکھے کہ میں ہوں مسیحی مگر اقرار کرتا ہوں کہ سب سے ذہین شخصیت اگر کوئی تاریخ میں گزری ہے تو وہ نبی کی ذات ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ نبی. پھر کردار کی بات ہوگی، ہم پھر اللہ سے پوچھیں گے کہ کون با کردار ہے اور کون سچا ہے. اصل میں سارا مسئلہ ہی سچائی کا ہے. نماز بیکار اگر نیت سچی نہ ہو، روزہ بھوک مرنا شمار ہوگا اگر نیت سچی نہ ہو، حج کسی تفریحی شہر میں جا کر گھوم کے آ جانا تصور ہوگا اگر نیت سچی نہ ہو، زکوٰۃ پیسے کا اسراف ہو جائے گا اگر قربتاً اللہ نہ ہو، خمس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نیت سچی نہ ہو. جگر تھام کے سنیے گا، ماتم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سچی نیت نہ ہو، اگر مولا کی خاطر نہ ہو، اگر دکھاوے کے لیے ہو. یہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر نیت سچی نہ ہو. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہر عمل پہ جو عمل حاکم ہے اسے صداقت کہا جاتا ہے، اسے سچائی کہا جاتا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا، اول تو کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ، شاید کوئی پیغام ہو آج کی مجلس کا، شاید
کوئی پیغام ہو آج کی مجلس کا، کسی سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ہی نہیں جھوٹ بولنے کی، مگر مولا سے تو جھوٹ نہ بولیے گا۔ اچھا، مولا سے کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے جی؟ پہلے میرے والد کی صحت کے لیے آپ ایک صلوات پڑھیں۔ مولا سے کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ مولا سے جھوٹ یہ ہے کہ یہ مجلس رضویہ کی ہے، وہ مجلس ہماری ہے، وہ ماتمی دستہ ہمارا ہے، وہ ماتمی دستہ تمہارا ہے۔ پسند کا ذاکر ہے تو اچھل اچھل کے نعرے، میرا دماغ نہیں ملتا تو دوسرے کو بھی ٹوک رہے، نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ مولا سا سچا ہے؟ یہ مولا سا سچا ہے؟ جو مولا کے کاموں میں دو نمبری کرے، جو مولا کے کاموں میں دوغلا پن کرے، جو مولا کے کاموں میں جعلی پن کرے، وہ مولا سے جھوٹا ہے۔ بھائی میں آیت سے باہر نہیں گیا ہوں، آیت کی تفسیر میں ہی ہوں۔ خدا کے واسطے میں جو بزرگوں میں تناؤ کھچاؤ تھا، مسائل تھے، علاقائی الجھنیں تھیں، یہ امروہہ کا ہے تو یہ آگرہ کا ہے، اور یہ الور کا ہے تو یہ لکھنؤ کا ہے، اور یہ یو پی کا ہے تو یہ راجستھان کا ہے، اور یہ گلگت کا ہے تو یہ ہندوستان کا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مشکلات تھیں، بزرگ تھے، خطائے بزرگاں رفتن خطاست، بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا خود غلطی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والا محمد والے چھوڑ دیجئے جو انہوں نے کیا، جو ان کا انداز تھا انہوں نے صحیح سمجھا، ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، مگر میں آج بچوں اور جوانوں سے مجلس میں اکثریت میں تشریف فرمائیں، مجلس میں اس وقت میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، 70% اس وقت جوان بیٹھا ہوا ہے، اور جو سفید بالوں والے بزرگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی محبت علی میں جوان ہیں، وہ بھی بوڑھے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجلسوں میں بار بار آج اس لیے بیٹھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جنت میں جوان ہی جائے گا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل محمد۔ تو ساری جو زندگی ہے اس پر جو حاکمیت ہے وہ سچائی کی ہے، صداقت حاکم ہے، جسے ہم نیت کہتے ہیں جی، جسے ہم نیت کہتے ہیں، نیت سچی ہو، نیت پاک ہو، نیت اچھی ہو، نیت اعلیٰ مقصد ہو تو وہ سچائی کہلائے گی، اور ہمیں اس مہینے میں سچی نیت کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ روزہ بھی ہم قربت اللہ بولتے تو ہیں، معاف کیجیے، نماز قربت اللہ بولتے تو ہیں، حج قربت اللہ بولتے تو ہیں جی، مگر واحد عبادت ہے جسے بولتے بھی ہیں اور اس بولنے پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے روزہ۔ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، گھر میں کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، شدید پیاس لگ رہی ہے، حالت روزہ میں ہے مگر پانی نہیں پی رہے، اسی کو تو سچائی کہا جاتا ہے۔ یہی تو سچائی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہیں، لہذا حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے۔ عجب نہیں جواب آ جائے، نہیں وہ تو تم مسجد اس لیے گئے تھے کہ فلاں سے تمہیں ملنا بھی تھا، یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، نہیں تم مسجد میں اس لیے گئے تھے کہ علاقے کے اندر تمہیں عبادت گزار شمار کیا جائے جی، اچھا یا اللہ حج بھی تو تیرے لیے ہے، کیا نہیں لوگ سے ٹوک رہے تھے، اتنا پیسہ لیے بیٹھے ہیں، حج کرنے نہیں گئے، تو دنیا کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اور اگر تم میرے لیے گئے تھے تو یہ نام کے ساتھ اللہ حج کیوں لکھواتے ہو؟ آج جی، اور حالت بڑی خراب، تو یا اللہ زکوٰۃ بھی تو تیرے لیے، نہیں 4 جگہ بتا چکے ہو کہ میں نے زکوٰۃ اس دفعہ دی ہے، یا اللہ خمس بھی تو تیرے لیے کہ نہیں جتا بتا چکے ہو کہ خمس نکالتے ہو۔ صرف ایک عبادت کے لیے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ عبادتوں میں واحد عبادت ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، اور جب عبادتوں میں سچائی آ جائے تو پھر وہ روزہ
اور جتنی سچائی اور جتنی خلوص نیت میں آپ دم اور طاقت بڑھاتے چلے جائیں، دوسرے الفاظ میں اس کے اندر آپ گڑ بڑھاتے چلے جائیں، اس میں مٹھاس بڑھاتے چلے جائیں، اتنا ہی اس کا نتیجہ حسین ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ آگے کا جملہ سنیں حدیث قدسی کا، انا اجزا بہ، انا اجزی بہ، دونوں اعراب ٹھیک ہے، دونوں ترجمے حسین ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اجر دوں گا، روزے دار کو میں خود اجر دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، کوئی اور اسے اجر نہیں دے گا، میں خود اسے اجر دوں گا۔ یہ ہے انا اجزی بہ۔ اور دوسرا ترجمہ انا اجزا بہ، اس کا ترجمہ بنے گا میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا، اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوگا، ید اللہ ہو جائے گا۔ 30 دن میں اور آپ محنت کریں تو اللہ سے ولایتیں لے لیں، جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو۔ بھائی میرا اور آپ کا تو روزہ اللہ کی خاطر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ غالب آ جائے، اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اس کے روزے کیسے ہوں گے، اس کی نمازیں کیسی ہوں گی۔ لہذا سب سے اہم ترین عنوان ہے صداقت، سچائی۔ فقل، جب یہ زدم زدہ کریں، بحثم بحثی کریں تو فقل، کہہ دو میرے حبیب، تعالو، نہ دو، لے آتے ہیں ہم اور تم، ہم لے آتے ہیں، یعنی ہم سے مراد تم اور ہم لے آتے ہیں ہم، ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو، ابناءکم، لے آتے ہیں ہم بیٹوں کو، تم بیٹوں کو، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ توجہ میرے ساتھ ہے۔ انسان اپنی جان کی خاطر اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، توجہ، انسان اپنے مال کو اپنی جان پہ خرچ کر دیتا ہے، اور اپنی جان کو اپنی اولاد پہ خرچ کر دیتا ہے۔ اولاد کو کس پہ خرچ کریں؟ اولاد سے بڑی کیا چیز ہے؟ جب جان ہی اولاد کے لیے دے دی، جب مال اپنے لیے دے دیا، 3 چیزیں ہی تو ہیں نا انسان کے پاس، یا مال ہے، یا جان ہے، یا اولاد ہے، اور کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے تو کوئی بتا دیجئے مجھے۔ 3 ہی چیزیں ہیں، یا مال ہے۔ اچھا مال کسے کہتے ہیں؟ المال الذی یمیل الیہ النفس، مال نوٹوں کو نہیں کہتے، صرف مال زمینوں کو نہیں کہتے، صرف زمینیں مال نہیں ہے، جانور صرف جانور مال نہیں ہے، صرف نوٹ اور کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ مال کی تعریف کی علامہ انصاری نے، شیخ مرتضی انصاری نے مال کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفس کو رغبت ہو۔ اب کبھی پیسہ ہوگا، کبھی کرسی ہوگی، کبھی شہرت ہوگی، کبھی زمینیں ہوں گی، ہر وہ چیز جس سے ایک پیار ہو جائے اسے مال کہا جاتا ہے۔ تو مال، اس کے بعد جان، اور اس کے بعد اولاد، چوتھی چیز کچھ نہیں ہے۔ توجہ، یہاں جو اپنے اوپر مال خرچ کر لے، یعنی مال اپنے پر خرچ کر دے اور اپنے آپ کو اولاد پہ خرچ کر دے، تو چوتھی چیز تو ہے کس پہ خرچ کرے گا؟ اولاد کو۔ بس یہی فرق ہے اوروں میں اور حیدریوں میں، اوروں میں اور اہل بیتیوں میں، اوروں میں اور پنجتنیوں میں۔ ہمیں اس مدرسے سے، جسے امام باقا کہا جاتا ہے، یہ حسینی مدرسہ ہے، اس وقت اس کی کلاس لگی ہوئی ہے، یہاں سیکھنے یہ بچہ بھی آیا ہے، وہاں لینے وہ بزرگ بھی آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی آ کے بیٹھا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ نہ آکسفورڈ میں ایسی کلاس لگتی ہے، نہ کیمبرج میں۔ جیسی کلاس حسین کے مدرسے میں لگتی ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے آپ، جیسی کلاس حسین مولا کے مدرسے میں لگتی ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں نہیں لگتی۔ ہم اس کلاس میں جوتیاں اتار کر آئیں، جوتیاں باہر اتار کر سب امام باقا میں آئے، کلاس میں بیٹھے ہیں حسینی مدرسے کی۔ جس جوتی کو ہم اتار کر آئے، اس جوتی کا نام علی نے دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں سب فقیر ہیں، یہاں سب فقیر ہیں۔ وہ جو 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہے وہ بھی فقیر ہے،
وہ جو اپنا کیبن چھوڑ کر آیا ہے، وہ جو ٹھیلا اپنا کھڑا کر کے آیا ہے، وہ بھی یہاں فقیر ہے، اور یہ وہ فقیر ہے جس کے اوپر فخر نبی کو ہے. الفقر فخری. تھکے نہیں ہیں تو بات کروں. ایام خاص کی مجالس ہیں. نہ جانے کیا کہا امام حسن سے حاکم شام نے کہ علی کا بیٹا جلال میں، مولا امام حسن جلال میں، حاکم شام بیٹھا ہے اور مولا علی کا بیٹا مولا حسن خطبہ دے رہے. فرماتے ہیں خبردار ہمارے بارے میں ایسے نہ کہا کرو. ان العرش سریری. تم مجھے کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام حسن کے جملے سنا رہا ہوں آپ کو. امام فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہے. بھائی بہت اونچا جملہ ہے. فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کرنے کی جگہ ہے. وعلی امیری، علی میرا مولا ہے. والحسین وزیری، حسین میرا مشیر ہے. والجبریل فقیری، جبریل ہمارا فقیر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جبریل آ کر ہمارے دروازے پہ رکتا ہے، لہذا اس دروازے پہ جو بھی آئے گا وہ فقیر بن کر آئے، وہ مانگتا بن کر آئے، وہ مانگنے والا بن کر آئے تو کچھ ہے. اسی لیے زمین پر بٹھایا ہے. میں 2 زینوں پر بیٹھ کر اونچا نہیں ہوں. کیا معلوم جو نیچے بیٹھے ہوئے ان میں 85 لوگ ہوں جو مجھ سے بلند ہوں. نہ مجھ خطیب مجھ ذاکر کو گردن اپنی ٹیڑھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں مادی طور پہ 2 زینوں پر بیٹھا ہوں. یہ تو جگہ ہی مانوی ہے، یہاں تو معیارات ہی مانویت کے ہیں. یہاں معیار تو ویسے ہی مادی نہیں ہے. میری کیفیت اگر یہ ہے کہ میں ذاکر 2 زینے اوپر بیٹھا ہوں تو اپنے آپ کو آپ سے افضل نہ مانوں، اس لیے کہ یہ منظر بارہا سامنے آئے. امام رضا زمین پر، دیبل ممبر پر. کسی میں جرأت ہے تو کہہ دو کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ بڑا ہے. میں یہ کوئی عاجزی کا اور کوئی خاکساری کا اعلان نہیں کر رہا. حقیقت ہے کہ آپ کی عزت مجھ ذاکر سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے بغیر آپ عزادار ہو سکتے ہیں مگر میں آپ کے بغیر ذاکر نہیں ہو سکتا. بہت بڑا مقام ہے مولا حسین کے نوکروں کا اور مولا کے سامعین کا اور مولا کے دروازے کے فقیروں کا. ہم سب یہاں مانگنے آئے ہوئے ہیں. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے. معنویت اور روحانیت کے جس درجے پر بھی ہیں اس سے ایک قدم آگے آ جائے، اسی کو عرفان کہا جاتا ہے. یہی منزل عرفان ہے. امام زمانہ ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند سے بلند نعرہ صلوات. جبریل اس گھرانے کے فقیر تشریف فرمائے سرکار کی خدمت میں آئے ہوئے مانگنے. جبریل کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام مانگنے آئے ہوئے ہیں سرکار کی خدمت میں. سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمر، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال. میرے بچے تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال. تمہاری عمر کتنی ہے؟ 8 سال. یہ بچے جانتے ہیں عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مکتب لیے پھر رہے ہیں. صلوات پڑھنے محمد والے. جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ.
ایک ستارہ ہے جو آسمان پر طلوع کرتا ہے 70,000 سال بعد. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اپنی عمر کا اندازہ کروا رہے ہیں. 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی مولانا نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل نے ابھی بولے یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, ایک لمحے میں پہچان ہوا. بس اسی اسنا میں آنی آئی. بھائی مولانا کی فضائل کی محفل مجلس ہے, اسی اسنا میں آنی آئی. دور سے آتے ہوئے علی کو دیکھ کر نبی مولانا نے فرمایا یا علی خود الامامتان کی باتیں, اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی نے آتے ہوئے امامہ پیچھے کیا. جبریل کھڑے ہو گئے ہاذہ نظم الذی علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے اسے کہہ دو فقل کہہ دو تعالیٰ نہ دو اپنا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کامیاب رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنے تحریک, اعلان, مقصد, نظریے پر اپنی اولاد کو مان کرنے کو تیار ہے. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں, پھر سرکار کی خدمت پہ چلتے ہیں. ہم جیسے لوگ اگر کوئی تحریک شروع کریں, کوئی نظریہ شروع کریں, کوئی خیال دیں تو کامیاب اور سچے اس وقت کہلائیں گے جب اس کی خاطر اپنے بچوں کو پیش کرنے کو تیار ہو جائے. جو اپنی اولاد کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے نظریے میں سچا نہیں ہے. بات حسنین کی ہو رہی ہے, بات علی کے بچوں کی ہو رہی ہے, بات نبی کے بچوں کی ہو رہی ہے. اگر نبی اپنے حسنین کو قربان کر, یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں, کیا ہوگا معاہدے میں؟ بھائی آپ کچھ دیر کے لیے اس پارٹی میں جا کے سوچئے, اس خیمے کی طرف سے دیکھیے, یعنی مسیحیوں کی طرف سے دیکھیے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے. بھائی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بددعا کی جائے گی کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. آپ کچھ دیر اس طرف سے اینک لگا کے دیکھیے. ماحول بنا ہوا ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, 9 ہجری کا واقعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور یہ مکے کی زندگی کا واقعہ ہے, یہ پہلی اور دوسری ہجری کا واقعہ ہے, یا یہ اعلان یا یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, اعلان نبوت کے پہلے سال کا واقعہ ہے. نہیں, یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. بڑا گہرا ربط ہے اس آیت سے آیت تفسیر کا. سرکار کہتا ہے کہ کل ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ, کل ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ, کل ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم کل اپنے جیسے لاؤ. تو گھر جا کے کہا انی ادعو فی بدنی ضعفا, فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. دینی کسائے یمنی, مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. سیدہ نے چادر یمنی لا کے دے دی, سرکار نے چادر لے لی. کچھ دیر بعد امام حسن آئے, انی اجد فی, میں انی اشم رائحۃ طیبہ, میں اپنے جد رسول اللہ کی طیب خوشبو سونگھ رہا ہوں. یہ خوشبو آتی بھی حسنین ہوئی تھی. اس خوشبو کے سونگھنے کے لیے بھی شامہ پنجہ کا چاہیے, ورنہ مسلمان تو اپنے جیسا کہتا ہے. کیا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. کہتے دینا کا آرام کر رہے ہیں. فرض محال کو فرض کر لیتے ہیں, کہتے دینا نانا آرام کر رہے ہیں, رک جاؤ, جب اٹھے تو مل لینا. فرمایا چادر کے نیچے ہیں, اور وہ بھی وہاں تشریف فرما ہوا ہے. فرمایا نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ اور نانا نے فرمایا میرے لال, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے قلب کی ٹھنڈک, میرے دل کا چین, چادر میں آ جاؤ. کچھ دیر بعد امام حسین آئے,
اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو بھائی کی بھی تھی، اگر اسی کو تو ادب کہتے ہیں. بڑا موجود ہے تو چھوٹے کا ذکر نہیں ہوگا. یہ ادب ہے اہل بیت کا. یہ حدیث کے ساتھ ذرا دیکھیے. میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا تم بھی، تمہارے نانا تمہارے بھائی چادر میں. امام حسین نے جا کر کہا نانا میں چادر میں آ جاؤں. وہاں بھی نہیں فرمایا سیدہ میں کیا آرام کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا میری جان میری چادر میں آ جاؤ. اچھا یہ شہزادے کم سن تھے، ایک 5 سال کے، ایک 6 سال کے تھے. مولا علی آ رہے، سیدہ میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا نبی تمہارے بچوں کے ساتھ چادر میں ہے. جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چادر میں آ جاؤں. نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ. میں ان بچوں سے پوچھوں چادر کتنی بڑی تھی؟ بھائی حدیث کے ساتھ مولانا پڑھتے ہیں، ابھی یاد بھی پڑھ لیا آپ نے. یہ کتنی بڑی چادر تھی جو نبی نے دی تو ان کے لیے پوری. حسن آئے تو پوری، حسین آئے تو پوری، مولا علی آ رہے تو پوری. بھائی ایک محاورہ بولوں گا اردو کا، ہمیں تو کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اگر اہل بیت کے ہاں چادر ہی دیکھ کے پھیلتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. پھر سیدہ فرما رہی ہے. سیدہ کو تو پتا ہے کہ بابا آرام کرنا ہے. فرمایا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، خاموش ہو جاؤں، بادشاہ ہو جاؤں. فرمایا میری جان چادر میں آ جاؤ. اور سیدہ فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے، جبریل چھٹے ہیں، جبریل کے آنے پہ سیدہ نے کہا نہیں جب ہم کامل ہو گئے. حیا رہے، عظمت عظمت ہے، پنجتن پنجتن ہے. سب کا احترام ہر ایک کا اس کے مطابق ہے. مگر سیدہ فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے تب نبی مکرم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ اولئک اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے. جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت کے ساتھ. وہ چادر میں آئے ضرور ہیں مگر انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ چادر میں کون ہے. وہ تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت کے ساتھ چادر میں کون ہے. تو اللہ جواب دے رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ و ماتم الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا. میں آپ کے چہروں کی تازگی دیکھ رہا ہوں کہ حدیث کے ساتھ یہ تشریح سن کر آپ کو اچھا لگ رہا ہے. فرمایا اس میں اہل بیت نبوت ہے اور مادن رسالت ہے. مادن رسالت ہے اور اہل بیت نبوت ہے. اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت. لکھن صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، ان کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت. اور آیت آئی ہے آیت تطہیر اہل بیت نبوت کے لیے، چادر میں رہنے والوں کے لیے. اچھا اگر آپ ایک جملہ اور مجھ سے ہدیہ لے لیں. بات تو یہی ہے نا، میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں. ایک جملہ اور لے لیں. چادر کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے. لوگ تو آج لوہا بھرتے ہیں اپنے گھروں میں، در و دیوار اور چھتوں میں، تب کہتے ہیں کہ مضبوط گھر ہے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا خبردار مادی چیزوں سے کوئی مضبوط نہیں ہوتا. گھر تمہارا ٹپک رہا ہو تب بھی مضبوط ہو سکتا ہے اس گھر سے کہ جو سونے چاندی کا بنا ہوا ہو. گھر اینٹوں سے نہیں ہوتا، گھر گارے اور بجری سے نہیں بنتا، گھر گھر والوں سے بنتا ہے. تم گھر والوں کو اتنا سجا لو کہ یہ گھر کپڑے کا بھی ہو تو ساری زندگی تمہارے کام آئے، قیامت تک تمہاری رہنمائی کرے. یہ گھر چادر کا گھر ضرور تھا مگر اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے گھر مٹ گئے مگر یہ گھر آج بھی زندہ ہے. یہ گھر آج بھی ہماری حاکمیت کر رہا ہے، ہم پر حاکمیت کر رہا ہے. بھائی جبریل نے آ کر کہا کہ میں بھی چھٹا ہو جاؤں، اور پھر سرکار نے ان کو لے کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. اور پھر دوسرے دن مباہلے میں انہی کو لے کے گئے. ایک دن کا فرق ہے آیت تطہیر اور آیت مباہلہ میں.
مباہلہ اور آیت تفصیل دونوں کا آپس میں پڑھ کر رکھتے ہیں، مگر ایک سورہ احزاب میں ہے اور ایک سورہ آل عمران میں، دونوں کو ترتیب میں برابر برابر ہونا چاہیے تھا۔ ایک آل عمران میں ہے، ایک سورہ احزاب میں ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے جملہ کہوں گا، عزیزان گرامی، اگر قرآن کی ترتیب نزول کے حساب سے ہوتی تو قرآن لعلکم تعقلون کے ہدف تک نہ پہنچتا۔ لعلکم تعقلون کا ہدف یہ ہے کہ بار بار تمہیں سوچنے کا موقع ملے، جو کتاب تمہیں سلائے نہیں جلائے۔ یہ کتاب مردے کو چھل کر مارنے کی کتاب نہیں ہے۔ بھائی تھکے بیٹھے ہیں آپ، یہ مر نہیں رہا، اس کو قرآن چھل دو۔ قرآن مارنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی دینے کی کتاب۔ اسے کھولو تاکہ زندگی نصیب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ کی صلوات بھی اب ویسی نہیں رہی جیسے شروع میں تھی۔ کل بات آگے بڑھے گی کہ نبی نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اپنے مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ بچے بھی معمولی نہیں ہیں، حسن حسین بچے بھی معمولی نہیں ہیں جی۔ ایک سبت اکبر ہے، ایک سبت اصغر ہے۔ ماہ رمضان چند دن پہلے امام حسن کی آمد کی تاریخ گزری ہے۔ ایک جملہ امام کی خوشنودی کے لیے کہنا ہوں، نام تو ہے ہی حسن، حسین نام حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، نام دونوں بچوں کا ایک ہے۔ یہ عظمت امام حسن کا ایک جملہ سن لیں، نام ایک ہی ہے حسن۔ جب حسن پکار کر یہ مراد لیں کہ چھوٹا حسن یا بڑا حسن، تو پھر حسین بول دیتے کہ چھوٹا حسن۔ یہ سبت اکبر ہے، نبی کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی آمد پر سرکار کی خوشی کا عالم ہے۔ سارے مکے کو کھانا کھلایا 3 دن، عقیقہ کیا ہے امام حسن کا۔ جتنے بھی آداب اور سنتیں بچوں کی ولادت کے موقع کی ہیں وہ سب بنام حسن مجتمع ہیں، وہ سب امام حسن کے تصدق میں ہے کہ نام کیسا رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے اور صدقہ دیا جائے اور کیسے بچے کے کان میں اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے۔ یہ ساری سنتیں تو ہو سکتی ہیں، ایک ایسا فضیلت کا عنوان ہے کہ جو مخصوص ہے مولا کی ذات سے۔ جب کہا نا میں نہلا کر لے آتی ہوں، بھائی تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے گا، جب انہوں نے فرمایا نا کہ میں نہلا کر لے آتی ہوں بچے کی ولادت ابھی ہوئی، سرکار نے کہا میرا بچہ مجھے دو، سرکار نے فرمایا میرا بچہ مجھے دو، تو بی بی ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نہلا کر لے آتی ہوں تو پیشانی پر بل آ گیا، سرکار نے فرمایا جسے اللہ نے طاہر بنا کر بھیجا ہو تو اسے کیا نہلانے لے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آج میں بیٹھا بھی تاخیر سے ہوں، کل انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ اور پہلے آنے کی کوشش ہوگی، لیکن مجلس کو ایک منزل دینے کے لیے میں کچھ دیر فضائل کے بعد میں آپ سے سہارا چاہوں گا، توجہات کا سہارا چاہوں گا۔ وہ جو نبی کے 2 بیٹے مباہلے میں گئے وہ ہے تو علی کے بیٹے، مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اور نبی 2 بیٹوں کو جو لے کے گئے اپنے بیٹوں کو حسین کو لے کر گئے وہ ہیں تو علی کے بیٹے۔ تو پھر ایک اور آیت سے سہارا لے لیتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ایک اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن مجید سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین میں چن لیا اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟
یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ہے، آپ کے بھائی کی تو نہیں ہے. آپ کے بھائی کی اولاد ہے تو آپ کے چچا کی تو نہیں ہے. یا آپ کی اولاد ہے کسی اور کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہی تو ہے کہ نبی فرمانے کا ہم اپنے 2 بیٹے لے کے آتے ہیں، بیٹے علی کے ہیں کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کے. یہ ہے عظمت علی کا ایک باب. اولاد علی قیامت تک اولاد نبی کہلائے گی. تم کتنا ہی کہتے رہو کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، تمہارے ناموں سے علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جسے بھائی بھائی بنایا ہے وہ نبی اور علی ہے. علی اور نبی بھائی بھائی ہیں، علی اور فلاں بھائی بھائی ہیں. اچھا جنہیں قافیہ نہیں ملانا آتا، ذرا دیکھ لیجیے قافیہ ملتا ہے، سوچ لیجیے، بول مت دیجیے گا. قافیہ ملتا ہے علی اور فلاں، علی اور فلاں بھائی بھائی کا قافیہ ہی نہیں ملتا. جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو مذہب لے کے چلے. علی اور نبی بھائی بہت روشن ہمارا نظریہ ہے، کاٹ دو ہمارے گلے، مگر علی کے دشمن سے پیار. ہم انہیں سوچنا چھوڑ دیں گے، یہ بھی ہمارا تبرئی ہوگا. ہم انہیں سوچنا چھوڑ دیں گے، مگر یہ آرزو مت رکھنا کہ ہم کسی سے پیار کریں گے. یہ اس گھرانے سے وفاداری کی ضرورت ہے. عظمت، فضیلت، رفعت جہاں تمام ہو جائے، اسے اور جگہ نہ ملے جہاں وہ جا سکے، تو وہ اس میں نام میں علی. مظلوم، تنہا، وطن میں رہتے ہوئے غریب، جو اپنے دل کی بات کنویں میں منہ لے کر گئے، جو خط میں آئے تو سیدہ فرمائے میرا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام دے سکتے ہیں. فرمائے فاطمہ اگر اتنا بھی ہوتا تو قابل اتنا تھا، مگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتا. علی مولا کی بھائی. شام والے کہتے ہیں کہ علی کو مسجد میں کیوں مارا؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ علی کی شخصیت کشی، یہ علی کا ان کی زندگی میں شخصیت کا قتل. مگر جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، آج سب سے زیادہ وہی دلوں پہ حاکم ہے، سب سے زیادہ مجمع جس کے لیے رکھتا ہے، عقیدتوں مارے لوگ جس کے ہیں، وہ مولا کی ذات ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے علی کی ایک علی تصدیق ہے. علی کے تو سارے بچے علی ہیں، علی کی ساری نسل علی ہے. حسین مولا فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے سب بچوں بیٹوں کے نام علی رکھتا. علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، سارے بچے علی. ان علی پوتوں میں، علی کے علی پوتوں میں ایک علی اکبر ہے. مولا علی راضی ہوں گے اگر کچھ دیر علی کے علی پوتے کا ذکر ہوگا. سارا زمانہ مظلوم ہوگا. حکمت مظلومیت اس زمانے میں بتائی ہے. عجیب بات ہے، میرے مولا حسین کو اپنے نانا سے پیار مانگا، اللہ سے نانا کی شبیہ تو محمد نام رکھتے نا. نبی کی شبیہ تھی تو محمد نام ہوتا نا، یعنی نام کیوں ہے؟ مولا حسین بتا رہے ہیں کہ شکل محمد کی ہے مگر نام یعنی رکھوں گا، اس لیے کہ یہ 2 لوگ نہیں ہیں.
یہ ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں۔ بہت بڑا تھا ہے بیت کی آزمائش کا، جب علی اکبر جیسا بیٹا کے گئے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیتے۔ جو بھی ڈال کے اجازت مانگتا تھا امام حسین فرماتے تھے کہ لاؤ تلوار لاؤ اپنا سامان ہر سجاتے تھے، سنبھالتے تھے، رخصت کرتے تھے۔ مگر یہ واحد مجاہد ہے، فرمایا جاؤ جا کے بہنوں سے اجازت لو۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، جاؤ جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، اور علی اکبر اس پھوپھی سے اجازت ضرور لو جس نے تمہیں بعد میں جوان کیا ہے۔ تو علی اکبر نے آ کر خیمے کے دروازے پر بیویوں کو سلام کہا، اور سلام میں کہا کہ السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا ام لیلا یا جاریہ فضا یا سکینہ، اور پھر ایک جملہ کہا جس پہ چیخیں بلند ہو گئی، اور جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام علی یا علی اکبر کا آخری سلام۔ بیویوں کا کوہنام رونے کی آوازیں بلند ہوئی، سب بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں، جو رونے آئے ہیں تھکے نہیں، سارے بیویوں نے باہر نکل کر علی اکبر کو گھر میں لے لیا، ایک بڑے خیمے میں لے گئے، اور علی اکبر بیویوں سے رخصت لیتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر بیویاں اندر لے جاتی ہیں۔ علامہ ذیشان الجوابی نے عجیب منظر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی، ایک بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی۔ علامہ کہتے ہیں یقیناً وہ چھوٹی بیوی تھی جو بار بار آواز دے کر کہتی تھی بھیا وہ سکینہ بیوی۔ کیسے رخصت ہوئے ہیں حضرت علی اکبر، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ گھوڑے پر بٹھایا بابا نے، ابھی گھوڑا فاصلے پر گیا تھا کہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے مڑ کر دیکھا امام حسین تھے جو دوڑتے گئے، اور ایک جملہ کہتے ہوئے آتے تھے یا بنیا اے میرے لال آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ علی اکبر گھوڑے سے بولے بابا آپ نے تو مجھے رخصت دی تھی، فرمایا کاش تمہارے جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ میں پوچھتا کہ مرنے کی اجازت کیسے جوان بیٹے کو دی جاتی، بہت دیر پیار کیا اور رخصت کر دیا، مگر خیمے کی طرف آ کر جناب فضا سے کہا اجرکم اللہ، فضا جا کر ام لیلا سے کہو کہ ماں جب بچے کے حق میں دعا کرتی اس کی تاثیر مختلف ہے۔ میں ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کو دیکھوں، اجرکم اللہ، جب آپ قلق آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ ہمارے سارے غم ہیں حسین کے غم میں۔ ام لیلا سے جا کے کہو میں ایک مرتبہ اور اپنے بچے کو دیکھ لوں، دعا کرے کہ علی اکبر میرے سامنے آ جائے۔ حضرتارو جناب ام لیلا نے قرآن سر پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی مناجات پڑھنے کے لیے، بڑی بڑی مناجات، مگر ایک جملہ بڑا عجیب تھا، یا اللہ اے وہ جس نے یعقوب سے یوسف کو ملایا، میرا یوسف بھی ایک مرتبہ مجھے دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلا کی دعا مکمل ہوئی، علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی، قرآن رکھا، شکر ادا کیا، خیمے کے دروازے پر آئی، کیا دیکھا بیٹا بابا سے کھڑا بات کر رہا ہے۔ حضرت اکبر امام حسین سے بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس علی کا پوتا ہوں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ حضرتارو بڑا سخت امتحان ہے امام حسین کا، 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا۔ امام حسین مسجد میں تشریف فرما ہے، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، برابر میں آ کے بیٹھ گئے حضرت علی اکبر، کہنے لگے بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے ایک مرتبہ بے ساختہ یہاں زبان سے نکلا بابا مجھے انگور چاہیے، یہاں علی اکبر مولا کی زبان سے نکلا بابا حسین مجھے انگور چاہیے، وہاں مولا نے ایک لمحہ نہیں ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ستون مسجد ساتھ ہی مسجد کا ستون ہاتھ مارا، ستون سے انگوروں کا خوش آ گیا۔ حسین نے ہاتھ میں اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ جوانی
میں بابا سے پانی مانگ رہا ہے. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں. بہت گریا ہو گیا, مجلس آج کی ہو گئی. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے در خیمہ پر. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. بابا آپ پانی دے دیں. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. ماں کی طرف حسرت سے دیکھا. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی کمانوں سے لپٹ کر دیکھا. دوسرے لوگ اس سے سنیں گے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اتنی مجبور تھی ساتھی نے کوثر کی بہو. کتنی مجبور تھی ساتھی نے کوثر کی بہو. خالی مشکیزہ کئی بار رکھ کر چند قطرے پانی کے نکل آئے. علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سے رہا. نبی آب کوثر لیے اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. رونے والوں کی کافیات میں اضافہ فرما. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما. آخرت کا احساس عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما.